بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحج میں بھی ہم لوگ باب التمتع اور اس میں بھی کچھ حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ باب الہدی سے ہے، اور اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کی حدیث ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 230 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 289 ہے. تو یہاں سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. جی شیخ پڑھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله صحیح ہے چلیے. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على وأن أتصدق بلحمها وأجلتها. جی. وأن لا أعطي الجار أعطي عندنا. زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على أناق كنته ينحرها يبعثها قياما مقيدة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ پھر آگے دوسرا باب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ کتاب الحج میں باب الہدی پڑھ رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم لوگ باب الہدی شروع کریں، باب الہدی جو حدیث نمبر 230 ہمارے نسخے میں ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 289 ہے. انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے کل کے حلقے میں جو بات غیر واضح تھی اس کو ہم لوگ واضح کر دیتے ہیں. غیر واضح کیا تھی کہ کل جلدی میں متمتع اور قارن کے لیے کتنے طواف ہیں اور کتنے سعی ہیں، اس کو جلد بازی میں شاید قارن کو ہم لوگوں نے 2 کہہ دیا تھا، یا قارن کے لیے 2 طواف 2 سعی کہہ دی تھی. صحیح بات یہ ہے کہ قارن کے لیے ایک ہی طواف ہے اور ایک ہی سعی ہے، یعنی حج کے اعتبار سے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر طواف کیا تھا وہ طواف قدوم تھا. یعنی جس طرح انسان مسجد میں پہنچتا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھے بنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح مسجد الحرام میں اگر کوئی پہنچتا ہے تو یہ
طواف قدوم گویا کہ تحیۃ المسجد الحرام ہے، یہ یہاں طواف قدوم کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اس آدمی کے حق میں جو پہلی مرتبہ یہاں پہنچتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا تھا وہ طواف قدوم تھا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعی کی تھی وہ سعی حج کی سعی تھی اور مقدم سعی تھی، یعنی اگر کوئی انسان حج کی سعی پہلے کر لے تو اس کو حج کے دن سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر صرف طواف قدوم کر کے پھر وہ سیدھے منی، پھر عرفہ، مزدلفہ ہوتے ہوئے پھر منی جا کے پھر واپس جب طواف افاضہ کے لیے مکہ آئے گا، اس صورت میں جو طواف ہوگا وہ طواف حج ہے، اور جو سعی ہو، اور اگر وہ سعی نہیں کیا تھا تو وہ سعی کرے گا، یہ سعی حج ہے۔ تو اب تمام انواع النسک کے لیے کتنے ہیں اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ متمتع کے لیے 2 طواف ہیں، ایک طواف جو طواف عمرہ کا ہے، اور ایک طواف جو طواف افاضہ ہے یعنی حج کا طواف ہے۔ تو اسی طرح سعی متمتع کے لیے 2 ہیں، ایک تو پہلی سعی عمرے کے لیے، دوسری سعی جو ہوگی وہ حج کے لیے طواف افاضہ کے ساتھ۔ تو یہ ہو گئی بات متمتع کی۔ اور ہدی کی بات، یعنی ہدی اس کے اوپر واجب ہے جو آدمی متمتع ہے، تمتع کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے۔ اب قارن کی بات، قارن جو آدمی حج قران کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں ایک ہی موقع پر حج اور عمرے دونوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسی کو لغوی اعتبار سے قران کو بھی متقدمین نے تمتع کہا، جیسا کہ کل ہم لوگوں نے حلقے میں ذکر کیا تھا۔ تو یہاں اس کے صرف ایک طواف سے اور ایک سعی سے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا دونوں کا ثواب ملے گا، یہ طواف یہ حج قران کرنے والے کی بات ہے۔ تو جو آدمی حج قران کر رہا ہے اس کے لیے طواف اور سعی بس ایک ہی ہے۔ رہی بات جو طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ طواف قدوم تھا، یہ طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ اب اس کے علاوہ جو حج مفرد ہے، جو حج افراد کر رہا ہے، مفرد ہے، اس کے لیے صرف ایک طواف ہے اور ایک ہی سعی ہے، اس کے لیے ایک طواف ایک سعی۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی واضح کیا گیا تھا کہ حج قران اور حج افراد میں فرق کیا ہے، بس ہدی کا فرق ہے۔ قران کرنے والے پر ہدی واجب ہے اور افراد کرنے والے پر ہدی واجب نہیں۔ تو یہ قران اور افراد میں فرق ہے، باقی سارے اعمال ایسے ہی ہوں گے، قارن کے بھی اور مفرد کے بھی۔ تو چلیے کل کی یہ جو بات تھی اس کو مزید واضح ایک سوال فرمائیے۔ تو عمرہ کرے بغیر ان کو عمرے کا ثواب قران میں مل رہا ہے شیخ؟ جی بالکل، کیونکہ ماشاء انہوں نے اللہ۔ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے، اور اسی کو قران کہتے ہیں کہ دونوں کو انہوں نے ملا دیا۔ اچھا جی، تو پھر کیوں افراد میں جو ہے نا ویسا عمرے کا ایکسٹرا ثواب نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ نیت نہیں کیے، وہ صرف لبیک اللہم حجتاً کہے ہیں۔ جی بس، ہاں جی، بس نیت کا فرق ہے جی۔ اور اس کے علاوہ قران میں قربانی ہے۔ اچھا، اور افراد میں نہیں ہے کیا؟ ہاں، افراد میں قربانی نہیں ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو یہ دونوں میں فرق ہے، قران میں اور افراد میں۔ متمتع کا تو بالکل مسئلہ بہت ہی آسان ہے، عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا، پھر حج کے وقت میں حج کے اعمال ادا کرے گا۔ تو یہ کچھ جزاک بات اللہ تھی جو خیرا۔ کل کے حلقے سے متعلق تھی، اس کی وضاحت ہو گئی۔ چلیے اب آج کے سبق، آج کے احادیث پڑھی گئی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
حدیث باب الحدی میں یہ حدیث لائی گئی ہے۔ الحدی کہتے ہیں ما اہدی الی البیت الحرام من الابل والبقر والغنم وغیرها، ما اہدی الی البیت الحرام من الابل والبقر والغنم، یہ جو بھی بیت اللہ کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کر دیا جائے وہ ہدیہ ہے۔ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حج کے لیے نہیں گیا، مدینے میں ہے، وہاں پر جو فقراء بستے ہیں ان پر خرچ کرنے کی نیت سے ایک اونٹ 2 اونٹ بھیج دیے یا ایک گائے ایک بکری کچھ بھی بھیج دیے تو یہ ہدی کہلائے گی، کیونکہ یہ انفاق کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قربانی کے جانور بیت اللہ کے لیے ہدیے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال کیے۔ وہاں جو لوگ بستے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، وہاں آس پاس کے فقراء ہیں، ان لوگوں کے کھانے پینے کے وہ کام آ جائیں گے۔ اور یہ جو آدمی حج میں قربانی کرتا ہے اس کو بھی الحدی کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو قربانی 10 ذی الحجہ کی مناسبت سے جو آدمی حج پر نہیں گیا، اپنے گھر پر ہے، وہ آدمی جو قربانی کرتا ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اس کی جمع اضاحی ہے۔ یہ الحدی اور اضحیہ یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانور جو بھیجے تھے اس کے تعلق سے مزید 1-2 باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادہ بنایا۔ فتلتو بانٹنے کو کہتے ہیں، اردو میں بانٹنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس طرح جو رسی بنانے کے لیے جو سڑم اس کو کچھ بولتے ہیں، تو وہ اگر لے کے آدمی اس طرح کرے گا تو وہ بنتے ہیں، رسی بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کے گلے کے پٹے بنائے اپنے ہاتھوں سے، ثم اشعرها وقلدها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشعار کیا۔ اشعار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ علامت بنانا۔ اور علامت کیسے بنائی جاتی ہے کہ اس کے جو کوہان ہے اس کے ایک طرف جو ہے تھوڑے سے بال نکال کر وہاں اس کو تھوڑا سا کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا خون نکلے اور اس کا نشان بن جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ جو بیت اللہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بے ادبی یا اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے اس کے کوہان میں کاٹ کر، اور اس کو کہتے ہیں اشعار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلدہ جو بات کہی گئی کہ قلادہ پہنایا، تو حضرت عائشہ نے جو تیار کیا تھا اس کو آپ نے پہنایا، یا حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں او قلدتھا، اس طرح راوی کیا روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے خود ان جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے یہ پہنایا۔ ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکہ روانہ کیا، ان جانوروں کو جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں رہے۔ فما حرم علیہ شیء کان له حلال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان قربانی کے جانوروں کے بھیجنے سے کوئی چیز جو محرم حالت احرام میں جن چیزوں سے بچتا ہے ان میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر خوشبو لگانا محرم کے لیے منع ہے، اور اسی طرح اپنے عورتوں سے ملنا منع ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور ارسال کرتا ہے اور وہ کسی دوسری جگہ میں ہوتا ہے تو اس کو قربانی کے جانور صرف ارسال کرنے کی وجہ سے، بھیجنے کی وجہ سے اس کے اوپر احرام کی وہ پابندیاں جو محرم اختیار کرتا ہے وہ ساری چیزیں اس پر لاگو نہیں ہوں گی۔ یہ بات بتلانا مقصود ہے۔ تو
اس میں جو الفاظ ہیں اس میں فتلتو ایک لفظ ہے، فتلتو فتلا یفتیلو سے، لویتو یعنی میں نے موڑا بنایا، اسی لیے کہتے ہیں فتیل بتی کو، جو ہمارے یہاں پہلے سے لالٹین وغیرہ استعمال ہوتے تھے، اس کے اندر جو بتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں بھی گئے تھے، اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے فقراء کا خیال رکھا، وہاں کے فقراء کے لیے آپ نے صدقے کے طور پر اس قربانی کے جانور کو ارسال کیا، اور یہاں پر رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کی جو احرام کے حالت میں پابندی کی جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور وہ چیزیں اس طرح صدقہ کرنے والے پہ لاگو نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلے ہوئے کپڑے بھی پہنتے تھے، طیب بھی، خوشبو بھی استعمال کرتے تھے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اس طرح قربانی کے جانور ارسال کرنا حرم کے لیے یہ مستحب ہے، اور اسی طرح قربانی کے جانور کو اشعار کرنا، اشعار علامت بنانا، الاعلام، الاشعار کے معنی الاعلام، اور وہ کیسے، میں نے جیسے ذکر کیا ابھی کہ کوہان پر تھوڑے سے بال نکال کے کاٹ کے اس کا تھوڑا سا چند قطرے خون بہہ جائے، اس اعتبار سے اس کا نشان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی صدقہ کر رہا ہے مہدی ہے، اس کو کہتے ہیں المہدی، یعنی ہدی کا جانور ارسال کرنے والا، یہ محرم نہیں ہوگا، اس کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے قربانی کے جانور یا جو حرم کے لیے استعمال، حرم کے فقراء کے لیے جو جانور ارسال کیے جا رہے ہیں وہ کسی اور انسان کے ذریعے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جواز التوکیل، وکیل بنانا جائز ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی جانور ارسال کریں ان کو قلادہ پہنائیں، ان کو اشعار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک اسوہ بھی ہو کہ اس طرح بھیجا جانا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس میں تنافس ہو، اس بات کے لیے اشعار کیا جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 231 جو ہمارے نسخے میں ہے، حضرت عائشہ ہی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال کیں بیت اللہ کو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بکریاں بھی ارسال کی ہیں، تو بکریاں بھی ارسال کرنے کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اونٹ بھی ارسال کرتے تھے، تو اونٹ اور بکریاں دونوں بھی ارسال کرنے کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی طرح گائے بھی ارسال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث نمبر 232 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک قربانی کے جانور کو، یعنی جو بدنہ ہے، یعنی اونٹ جو ہے، اس کو لے کر جا رہا ہے حرم کی طرف، اور اس کو ہانک کر لے جا رہا ہے، اس کے اوپر سوار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس پر سوار ہو جاؤ، اس کو، یعنی حرم کے لیے آپ ارسال کر رہے ہیں تو اس کے احترام کا یا اس کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر سواری نہ کی جائے، بلکہ اس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اس پر سوار ہو، تو اس نے کہا یہ بدنہ ہے، میں یہ قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہوں حرم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر چلتا رہا۔ اب دوسرے الفاظ جو دیگر روایتوں میں ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ارکبھا ویلک او ویحک، تیرا بھلا ہو تو اس پر سوار ہو جا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے رہے ہیں تو پھر ان کو سواری کر لینا چاہیے۔ اس حدیث سے جو مسائل مستمت ہو رہے ہیں اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عربوں کے یہاں پہلے سے بھی
جو جانور قربانی کے لیے حرم ارسال کیے جاتے تھے، مکہ کو ارسال کیے جاتے تھے، ان کی تعظیم کی جاتی تھی، پہلے سے یہ چیز معروف تھی۔ اب اس سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے قربانی کے ایسے جانور پر سواری بھی کی جا سکتی ہے، یہ اس کے احترام کے خلاف نہیں ہے یا اس کو یہ تکلیف دینے میں نہیں آتا۔ اب اسی طرح اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ جو آدمی کسی کام کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی چیز وقف کر دیا، کوئی ملکیت، اگر وقتی طور پر اس کا کوئی فائدہ اٹھانا پڑے تو وہ اٹھا سکتا ہے۔ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا، کیونکہ اب یہ پوری طرح قربانی کا جانور یا جو ارسال کیا گیا تھا یا ارسال کرنے والے جو کر دیے تھے وہ لے کے جا رہا تھا، اب یہ تو آدمی خود بھی اپنے قربانی کا جانور کو لے کے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم اس پر سواری کرو، تو یہ تو پوری طرح ایک وقف کی نیت سے یہ لے کے جا رہا تھا، لیکن اب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، تو اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ واقف اپنے وقف میں انتفاع بھی کر سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے، حدیث نمبر 233، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں پر مجھے ذمہ دار بنایا گیا کہ میں اس کے گوشت کو تقسیم کروں اور اس کی جلدوں کو صدقہ کروں، اسی طرح اس کے اوپر جو بھی چیزیں رکھی تھیں جانوروں پر، جیسے جو زین ہوتی ہے، جو جانور کے اوپر اس کی پیٹھ کی ہڈیوں کے اوپر اگر ڈال دیں، جیسے کوئی گدا ودا یا کچھ چادر وادر، تو پھر سوار ہونے والے کے لیے کوئی دقت نہیں رہتی، تو وہ جو چیزیں تھیں وہ بھی میں نے لوگوں کو صدقہ کی دیں، اس کے اوپر مجھے ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ لیکن مجھے ہدایت یہ بھی دی گئی تھی وَأَلَّا أُعْتِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، قربانی کا جانور جو آدمی ذبح کرنے والا ہے، اس کے بوٹی بنانے والا ہے، اس کو اجرت کے طور پر گوشت نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب آپ صدقے کی نیت کیے ہیں، اب مثال کے طور پر اگر مان لیں کہ بھائی کوئی بھی ایک جانور ہے، اس کے ذبح کرنے پر 100 کلو، ایک اونٹ میں گوشت نکل رہا ہے 100 کلو، اب وہ اگر اپنی مزدوری مانگتا ہے، اس کا اگر 20 کلو اپنی مزدوری لے لے گا یا 10 کلو کی بھی مزدوری لے لے گا، تو اتنا اونٹ کا گوشت صدقہ کرنے سے رہ جائے گا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ جزار کو مزدوری الگ سے دے دیتے ہیں پیسوں کی شکل میں، پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں، یہ اجرت میں نہیں، تو پھر ایسا دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا کہ اس کو اجرت کے طور پر دینے سے منع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن نعطیہ من عندنا، اپنے طور پہ ہم اس کو اپنی رضامندی سے کچھ دے دیں گے، یعنی اس کے استعمال کے لیے، اس کی اجرت اس ذبح کیے جانور میں سے نہیں دی جائے گی۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حدی کے طور پر پیش کیے، اور آخری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس وقت 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے۔ یہ اتنا بڑا افضل کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 100 اونٹ جب ذبح کروائے تو اس کا کتنے فقراء کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی نیت کیا ہے صدقہ کرنے کی، تو پھر اس کی کوئی چیز الگ الگ سے اس کو فائدہ نہ اٹھائے خود کے لیے۔ مثال کے طور پہ اس کی جلد ہے یا اس کے اوپر جو چیزیں لادی گئی تھیں فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں جب صدقہ کر دیے ہیں تو ان تمام چیزوں کو صدقہ ہی کر دیں، اس کو پھر اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، اس کی کھال کو یا کسی اور چیز کو۔ اس کے بعد اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توکیل ذبح کرنے میں، صدقہ کرنے میں بھی جائز ہے۔ اب اس کے بعد اس باب میں ایک آخری حدیث ہے، اس کو مکمل کر لیں گے تو کل سے نیا باب ہم لوگ
شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں حدیث نمبر 234 ہے زیاد ابن جبیر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ کو بیٹھا کر نہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی اس کو اٹھاؤ، کھڑا کر کے اس کو نہر کرو اونٹ کو، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اب بکری میں یا جانور گائے میں ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر اس کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ آرام دہ۔ اس کے برخلاف جو اونٹ ہے اس کو آرام سے اس کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جائے، اس کو نیزہ مارا جائے، اس کا جب وہ پوری طرح خون نکل جائے گا تو وہ خود بخود اپنے آپ گر جائے گا، بیٹھ جائے گا، تو پھر اس کو اس وقت ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ ان کے بازو جب گریں گے کب؟ جب کھڑا رہے گا تبھی وہ کمزور ہو کے خون نکل جانے کے بعد وہ گرے گا، بیٹھے گا۔ وجبت یعنی سقطت۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر اب یہاں اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے صحیح طور پر کہ اس کو کھڑا کر کے نہر کر کے بعد میں اس کو ذبح کیا جائے۔ بیٹھا کر اس کو ذبح کرنا گویا کہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس کی جان جانے میں کافی دیر ہوگی، ایسا اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ بھائی اس کو کھڑے کر کے کنٹرول کرنے کی ان لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے، صحیح طریقہ بھی نہیں پتہ ہے، تو پھر اگر وہ لوگ بیٹھا کے قربانی کرتے ہیں اونٹ کی تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ لوگ اس کو صحیح طور پر قابو میں نہ کر سکیں اور مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ چوتھا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں پر بھی شفقت اور رحم و کرم کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے مختلف ہدایات ہیں کہ ایک قربانی کے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور نہ ہی قربانی کا جانور جس کو ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں اس کے نگاہوں کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ یہ ساری چیزیں جانور کے ساتھ بھی ایک طرح کے شفقت کا معاملہ ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو یہ ساری چیزیں دیکھ کر۔ تو جہاں تک ہو سکے اس کو اچھے سے اچھے انداز میں اس کی جان نکل جائے آرام سے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور جسے ہم ذبح کر رہے ہیں وہ چھری بھی اچھی طرح تیز ہم لوگ کر لیں اور اپنے ذبیحے کو آرام سے ذبح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاقو منڈ ہونے کی وجہ سے وہ بہت دیر تک اس کو اس کے گلے پہ چلانا پڑے اور اس سے اس کو جانور کو تکلیف ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے آداب ہیں قربانی کے جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آج یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، کل باب الغسل للمحرم یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی مشائخ، اس ضمن میں کوئی سوال؟ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔ اللہ جزاکم خیر۔